اور آج کے دور میں بھی آپ کو ایسے پیر بہت سارے ملیں گے جہاں گارنٹی ہے کہ آپ کو کبھی بھی نماز کے لیے نہیں بولا جائے گا. وہ پوری رات آپ کو اپنے ساتھ معرفت کی باتیں سنائیں گے اور بہت اشعار سنائیں گے، لیکن نماز کے لیے نہیں بولیں گے. میں کہوں گا معرفت کی مجلسیں کرو، رات آپ سما بھی سنو، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، اور اشعار بھی سنو، لیکن جب محمد رسول اللہ کا پیغام آئے صلی اللہ علیہ وسلم اذان کا، تو اٹھ کے 2 رکعت تو ادا کرو، اٹھ کے 2 رکعت ادا کرو. کہو کہ میں نے اپنے یار کے محبت میں یہ ادا کی، یا رب مجھے اپنے یار کی چوکھٹ سے کبھی رسوا نہ کرنا. زمانہ مجھے رسوا کرے، دھکا مارے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے ہزارہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمانے کے چوکھٹ سے رسوا ہو گئے، لیکن اللہ نے ان کو رسوا کبھی نہیں کیا. سمجھ گئے میرے بات کو؟ وہ کبھی چوکھٹ پہ رسوا نہیں ہوتے، اللہ و رسول کی چوکھٹ پہ رسوا نہیں ہوتے. آپ نے وہ واقعہ یاد نہیں رکھا ہے، جشن نصیر یاد سے واقعہ؟ میں نے ایک دن کہا آپ کو کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا اور اس کے بارے میں پورے محلے اور علاقے کو یہ اطلاع تھی کہ وہ شرابی ہے، کیونکہ وہ روز جاتا تھا اور 2 یا 3 جتنے اس کے پاس کمائی ہوتی تھی وہ اتنا شراب خرید کے لاتا تھا، اور وہ مے خوروں میں، مے نوشوں میں بڑا اس کا نام تھا. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو جب اس کی وفات ہوئی تو کسی نے اس کو کندھا دینا اور جنازہ پڑھنا گوارا نہ کیا. اس کی میت گھر میں تھی، اس کی بیوی سب کو کہہ رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی تجہیز و تکفین کون کرے گا. پھر اس زمانے میں دیکھا کہ ایک اولوالعزم بادشاہ، یا ایک روایت میں کہیں بادشاہوں کے بارے میں بتایا گیا، وہ بادشاہ تشریف لائے تو اس نے کہا اپنے سارے فوج کو اپنے ساتھ لے آئے. ایک واقعہ یہ نور الدین زنگی کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، اور محمود غزنوی کے بارے میں بھی، اور کہیں لوگوں کے ساتھ منسوب ہے، لیکن واقعہ یہ کہیں کتابوں میں موجود ہے کہ وہ جب تشریف لایا وہ بادشاہ، تو اس نے اس کے گھر پہ دستک دی اور اس نے دیکھا اس کی میت پڑی ہوئی ہے. اس نے بھی تمام اپنے لوگوں کو، اپنے جو شاہی نظام اس کا تھا اس کو ساتھ لایا. تو اس نے کہا کہ ہم نے ایک ولی کی تجہیز تکفین کرنی ہے. تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہا وہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا. وہ جب تشریف لائے اپنے ساتھ پورا شاہی عملہ لائے، وزیر لائے، تجہیز تکفین ہوئی، اپنے کندھے پہ اس کو کہاں لیا، جنازہ پڑھا. جب وہ پلٹ کے پھر اس کے گھر آئے تو اس نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ کیوں لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا اور اس کی کیا عمل تھی. اس نے کہا آپ مجھے پوچھتے کیوں ہو؟ کہا کہ آج خواب میں رسول اللہ تشریف لائے. تو اس نے کہا کہ میرا ایک عاشق ہے، میرا ایک امین ہے. لوگوں نے اس کو دھتکارا، لوگوں نے اس کو اپنے نظروں سے گرایا ہے. تو جا کے اس کا تجہیز تکفین کر. اس نے اپنی بیوی کو بھی بتایا تھا ایک بار کہ جب وہ بول رہی تھی تمہیں دفنائے گا کون؟ کہا کہ مجھے بادشاہ آئیں گے دفنانے کے. اسے خبر تھی نا کہ جس سے میرا رشتہ ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا ہے. اس لیے رشتے کی بات آئی نا تو ہم نے رشتے بنائے نبھائے کہاں؟ رشتے تو ہم نے دنیا میں نبھائے، رشتے تو ہم نے دنیا کے لیے نبھائے. اگر رشتہ محمد رسول اللہ کے لیے نبھایا ہوتا تو وہ رشتہ کبھی نہیں چھوڑتا انسان. وہ کام آتا ہے، دنیا میں کام آتا ہے، حشر میں کام آتا ہے، قبر میں کام آتا ہے. مرنے سے پہلے تو کام ضروری آنا ہے اس کو. اس کے بیوی نے کہا، بادشاہ کو کہا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ میرا خاوند شرابی تھا، لیکن ایسا نہیں. وہ جب بھی آتا تھا کما کے جو کچھ لاتا تھا اپنے پر اور مجھ پر صرف کرتا، جو بچ جاتا پھر وہ میں خانے شراب خانے کے پاس جاتا، اس کمائی سے جتنا شراب خرید سکتا تھا خرید لیتا اور آ کے اس کو نالی میں پھینک دیتا. تو میں پوچھتی ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا کہ
کم سے کم میں اس کو ختم نہ کر پایا، لیکن اتنا تو کم کیا نا، کسی محمد کے غلام کو اتنا پینے سے بچا دیا۔ کہا اس کی اتنی عمل تھی۔ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ آپ پہلے صف میں بیٹھے ہیں کہ پیچھے والے صف میں، آپ گلا پھاڑ پھاڑ کے بتا رہے ہیں یا نرمی سے بتا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہم کر کیا رہے ہیں۔